خدا کے زندہ کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، دو حوالہ جات خدا کے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ پہلا حوالہ جو ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے وہ ایوب نبی کے صحیفہ میں سے، اور دوسرا حوالہ ہم دیکھیں گے لوکا کی معرفت انجیلی بیان اس کے 19ویں باب میں سے۔ پہلا حوالہ خدا کے کلام مقدس میں سے میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا، اور دوسرے حوالے کے لیے پادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس میں ہماری مدد کریں۔ ایوب نبی کے صحیفہ اس کے 35ویں باب اس کی 5ویں آیت کو 11ویں آیت تک خدا کے کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، آسمان کی طرف نظر کر اور دیکھ، اور افلاک پر جو تجھ سے بلند ہے نگاہ کر۔ اگر تو گناہ کرتا ہے تو اس کا کیا بگاڑتا ہے، اور اگر تیری تقصیریں بڑھ جائیں تو اس کا کیا کرتا ہے۔ اگر تو صادق ہے تو اس کو کیا دے دیتا ہے، یا اسے تیرے ہاتھ سے کیا مل جاتا ہے۔ تیری شرارت تجھ جیسے آدمی کے لیے ہے، اور تیری صداقت آدم ذات کے لیے۔ ظلم کی کثرت کی وجہ سے وہ چلاتے ہیں، زبردست کے بازو کے سبب سے وہ مدد کے لیے دہائی دیتے ہیں، پر کوئی نہیں کہتا کہ خدا میرا خالق کہاں ہے، جو رات کے وقت نغمے عنایت کرتا ہے، جو ہم کو زمین کے جانوروں سے زیادہ تعلیم دیتا ہے، اور ہمیں ہوا کے پرندوں سے زیادہ عقل مند بناتا ہے۔ آمین۔ دوسرا حوالہ دیکھیں گے لوکا کی معرفت انجیلی بیان اس کے 19ویں باب کی صرف 9ویں آیت۔ خداوند کے زندہ کلام میں یہ لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے۔ آمین۔ آمین۔ دو حوالہ جات خدا ان کے کلام میں سے تلاوت کیے گئے۔ پہلا حوالہ ہم نے ایوب کے صحیفہ میں سے، جہاں الہود ایوب سے مخاطب ہے، اور جب وہ ایوب سے مخاطب ہے تو ایوب کے 3 دوست بھی وہاں پر موجود ہیں۔ ایک حوالہ ہم نے یہ پڑھا، اور دوسرا حوالہ ہم نے وہ خدا کے کلام میں سے مقام کو دیکھا جہاں جب خدا یسوع مسیح زکئی کے گھر میں جاتے ہیں تو زکئی کے تعلق سے خدا فرماتے ہیں کہ آج اس گھر میں نجات آئی، کیونکہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے۔ ان دو حوالہ جات پر خدا کے کلام مقدس میں سے ہم ابھی تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے۔ پہلا حوالہ جو ہم نے دیکھا وہ الہود ایک چھوٹی عمر کا شخص ہے، اس کے سامنے جو لوگ موجود ہیں وہ بڑی عمر کے ہیں۔ جو اس سے پیشتر ہوا ہم اس کے پس منظر میں نہیں جائیں گے، لیکن جو حوالہ ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا ہم اسی کو فقط دیکھیں گے، جس کے حوالے سے الہود کہتا ہے کہ تو آسمان پر نگاہ کر اور افلاک کو دیکھ، اپنی نگاہ بلند کر۔ اگر تو گناہ کرتا ہے تو اس کا کیا بگاڑتا ہے، اگر تو گناہ کرتا ہے تو اس کا کیا بگاڑتا ہے۔ تیری تقصیریں بڑھ جائیں تو اس کا کیا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تو صادق ہے تو خدا کو کیا دے سکتا ہے۔ خدا کو ہمارے گناہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، خدا کو ہمارے صادق ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ آج اس زمین کے اوپر یہی بحث ہے کہ کوئی گناہ گار ہے، کوئی کہتا ہے میں گناہ گار ہوں، کوئی کہتا ہے نہیں میں ٹھیک ہاں میں راست باز میں کچھ بھی نہیں کیتا۔ خدا کو کسی کے گناہ کرنے سے کیا مطلب ہے، خدا کو کسی کے ٹھیک ہونے سے کیا مطلب ہے، اس سے خدا کا کیا بگڑتا ہے۔ جو انسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، جو انسان بوئے گا وہی کاٹے گا، اس سے خدا کا کیا بگڑے گا۔ اگر کوئی بدی کرے گا تو بدی بوئے گا، اگر کوئی اچھا کرے گا تو اچھا بوئے گا۔ بنی اسرائیل قوم کی اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو آپ جب بھی اس کو دیکھیں گے جس دور کے اندر بنی اسرائیل قوم نے جب خدا کو پکارا، کیا خدا نے کبھی ان کو رد کیا؟ جی نہیں کیا، بلکہ خدا نے ان کو جواب دیا۔ خدا نے ان کو ہمیشہ ہی جواب دیا جب وہ دل سے خدا کے طالب آئے۔ لکھا ہے کہ تیری شرارت تجھ جیسے آدمی کے لیے، اور زبردست کے بازو کے سبب سے وہ مدد کے لیے دہائی دیتے ہیں، پر کوئی نہیں کہتا میرا خدا خالق کہاں ہے۔ بنی اسرائیل قوم جب بھی خدا کے پاس آئے خدا نے ہمیشہ ان کو رہائی دی۔ جب بھی لوگ خدا یسوع مسیح کے پاس آئے، کیا خدا یسوع مسیح نے ان کی ضرورت کو پورا کیا؟ کیا خدا نے کبھی ان کو رد کیا؟ ہمیشہ ایک بھی حوالہ بائبل کے اندر ایسا نہیں کہ کوئی شخص دل سے خدا کا طالب ہو، خدا کو پکارے اور خدا کا نہیں تم فارغ ہے، تینوں نہیں میں جواب دینا، کبھی نہیں۔ جب بھی خدا کو کسی نے پکارا خدا نے ہمیشہ جواب دی۔ لیکن افسوس کا مقام کیا ہے
کہ انسان ہمیشہ اپنی ضرورت کے لیے خدا کے پاس آتا ہے، لیکن کوئی نہیں کہتا میرا خالق خدا کا ہے۔ اور جس خدا نے مجھے بنایا، جس نے مجھے پیدا کیا، ہم میں سے کس نے خدا سے کہا تھا خدا تو میں نے پیدا کر؟ کیا خدا کی مہربانی نہیں؟ کیا اس نے ہمیں سانسیں دی؟ یہ مہربانی نہیں؟ کیا اس نے ہمارے ماں باپ کو یہ توفیق دی کہ وہ ہمیں پالے پوسے، ہماری پرورش کرے، ہماری ہر ضرورت کو پورا کرے؟ کیا خدا نے توفیق نہیں دی؟ جب ایک بچہ ہوتا ہے تو وہ رونے کے سوا کیا کر سکتا ہے؟ وہ صرف رو سکتا ہے۔ اس کے ماں باپ کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے۔ خدا کی کیا محبت خدا کو مجبور نہیں کرتی کہ خدا ہماری ہر ضرورت کو پورا کرے؟ خدا کی محبت خدا کو مجبور کرتی ہے کہ میں اس انسان کو گناہ کے اندر سے نکال لوں، اور وہ مجھے اور آپ کو گناہ میں سے نکالنے کے لیے خود انسان بن کر آ گیا۔ ہمارے گھر میں بچے ہیں نا یہاں پر، اس کو نہیں پتا کہ ماں باپ کس طرح کما کے لے آتے ہیں، کیسے دکھ کے ساتھ وہ اپنے آفس جاتے ہیں، جاب پر جاتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، وہاں افسران جو ہے برا بہیو کرتے ہیں، بدسلوکی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، ہمیں کیسی محنت کرنی پڑتی ہے، گرمی ہے، سردی ہے، اور ہم کمزوری کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، ہمارے بچوں کو نہیں پتا۔ ہمارے بچے اٹھ کے کہیں تو ہی کی کیتا ساڈے لے، ہاں کیسا لگتا ہے ماں باپ کو؟ ماں باپ کے پاس جب بچے صرف اپنی ضرورت کے لیے آتے ہیں نا، ماں باپ کو پتا ہوتا ہے یار میرا پتر جڑا ہے نا صرف اپنے کام نو ہی آندا ہی، اینو میرے نال کوئی محبت نہیں، اینو میری کوئی فکر نہیں، اے صرف اپنے مطلب لئی میری لتاں کو ٹینڈیا ہے، اج اینو کام ہے نا، اینو پتا اینو پیسے چاہیے نے۔ ساڈا سارے مسیحیاں دا یہی حال ہے، جدو ضرورت ہوندی گرجے دا بوہا پٹ مارنے، پھر پادریاں نو سون بھی نہیں دینا، بس ہن ہی آ جاؤ۔ خدا کے لیے کوئی نہیں کہتا کہ میرا خالق خدا کہاں ہے، کوئی خدا کا طالب نہیں۔ جب میں اور آپ گھر بنانا ہوتا ہے تو ہم پلان کرتے ہیں، سوچتے ہیں، جب ہمارے بچوں کی شادی ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے پلان کرتے ہیں، کوئی ٹارگٹ لیتے ہیں اپنے ذہن کے اندر۔ کیا ہمارے دل کے اندر کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ یار میں اپنے خدا دے بارے بھی کبھی کوئی ٹائم کٹ کے سوچا، یار خدا نے مجھے بنایا کیوں، میں زمین پر کیوں بھیجا گیا ہوں، میرے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے اس زمین کے اوپر؟ کیا اس زمین پر پیدا ہو کر تعلیم حاصل کرنا، کوئی ہنر حاصل کرنا، پھر شادی کر لینا، پھر بچے پیدا کرنا، پھر ان کو پالنا، پھر ان کی شادی کرنا، پھر ان کے بچوں کو پالنا، کیا یہ مقصد ہے ہمارا؟ کلام میں کیا لکھا ہے؟ میں نے ان لوگوں کو اس لیے بنایا تاکہ یہ میری یہ بلب جو ہے روشنی نہ دے تو یہ ہمارے کسی کام کا ہے؟ پنکھا اگر ہوا نہ دے ہمارے کسی کام کی ہے؟ پنکھا ہاں پنکھا الٹا چلن لاپے تو اسی کی کہاں گے اینو چھت نو وا دے رہا ہے، اینو چیک کراؤ۔ سارے کرسچن اج پٹھی وا دین رہے ہیں، اپنے مطلب لئی ٹرے نے، خدا دے نال کوئی غرض نہیں، خدا کے لیے کوئی طلب نہیں، کوئی خواہش نہیں، کیونکہ ہم خدا کے تعلق سے سننے کے لیے خواہش مند نہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا اور سننا مسیح کے کلام۔ ہم خدا کے کلام کو سننے کے طالب نہیں، ہمارے پاس جو ٹائم ہے نا ہم نے اور باتوں کے لیے اپنے کانوں کو وقف کر رکھا ہے، اودے کول جانا اودی سننی، اودے کول جانا اودی سننی، اودے کول جانا اودی سننی، بے ایمانی دیاں گلاں سننیاں، نا امیدی دیاں گلاں سننیاں، مایوسی دیاں گلاں سننیاں۔ ایمان دیاں گلاں جس بندے کول ہے نا اودے کول جان لی ساڈے کول کوئی ٹائم نہیں۔ جب بھی آپ ایمان کے معجزات کو سنتے ہیں نا، کیا دل ایمان سے نہیں بھر جاتا؟ تو پھر کیوں نہ ہم ایمان کی باتیں کریں، پھر کیوں نہ ہم خدا کے تعلق سے سنیں، ہم وقت نکالیں، ہم اس بات کے لیے خدا سے دعا کریں کہ خداوند تو مجھے فضل دے، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری بارگاہوں میں بیٹھوں اور تو اپنے آپ کو مجھ پر ظاہر کر، بغیر کسی لالچ کے، اپنی ضرورت کے بغیر۔ ہمیں کچھ چاہیے تو تب ہم خدا کے پاس آتے ہیں، ہاں اگر کچھ چاہیے نہیں نا تو پھر خدا دے کول آن دی لوڑ بھی کی ہے، پھر اسی آپ ہی بادشاہ لوگا، پھر اسی آپ ہی بادشاہ لوگا۔ لکھا ہے کہ کوئی نہیں کہتا میرا خدا خالق کہاں ہے جو رات کے وقت نغمے عنایت کرتا ہے۔ رات کو میٹھی نیند آتی ہے، ہمیں بڑی میٹھی نیند ہم سوتے ہیں اور بڑا پلان کر کے سوتے ہیں کہ صبح اٹھ کے اے کام۔ وہ کیا ہمارا صبح اٹھنا موجزہ نہیں؟ کنوں پتا ہے کہ اسی صبح اٹھنا ہے؟ کسی کو پتا ہے کہ اج رات سونا ہے تو صبح اٹھنا ہے؟ کسی کو کوئی گارنٹی نہیں ہے اس گل دی، لیکن پھر بھی ہمارے دل کے اندر، ہمارے ذہن کے اندر پلان ہوتا ہے، ساری رات پلان کٹ دینے ہیں، اسی منصوبے کے اوپر سوچتے رہتے ہیں یار میں انہوں نہیں ملیا، جی میں انہوں بھی پوچھ لینا نا تو کام بن جانا سی۔ کوئی نہیں سوچتا کہ یار
ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣੀ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਕੋੜੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋੜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੂਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਖਯਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕੀਏ کہ وہ عورت جڑی این فیل دے وقت پھڑی گئی سی کہ میں یسوع نے انہوں معاف کر دیتا سی۔ ہم اپنے تخیلات میں ایسی باتوں کو نہیں سوچتے، اپنے خیالات میں خدا کے کاموں کا ذکر نہیں کرتے، ہم اپنے خیالات کے اندر اپنے ضروریات کو ہی ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اچھا ہن میں بازار بھی جانا ہے، اچھا ہن میں گھر دا فلانا کام بھی کرنا ہے۔ ہم ہر وقت اپنے ہی تعلق سے سوچتے رہتے ہیں، اچھا ہن میں نہانا ہے، ہن میں سونا ہے، ہن میں روٹی کھانی ہے۔ ہمیں ہر وقت اپنے ہی تعلق سے باتیں سوچتی ہیں، لیکن کیا کوئی وقت ہم نکالیں گے کبھی کہ صرف ہم اس بات کے طالب ہوں کہ خداوند تیرا شکر ہے، تو نے جس مقصد کے لیے زمین پر مجھے پیدا کیا وہ مقصد مجھ پر ساتھ کر۔ لیکن میں نے ان لوگوں کو اس لیے بنایا تاکہ یہ میری حمد کریں۔ دوسرا حوالہ جب ہم نے زکئی کے تعلق سے پڑھا، لکھا ہے کہ جب خدا یسوع مسیح زکئی کے گھر میں آئے تو خدا نے کیا کہا؟ آج اس گھر میں نجات آئی، کیونکہ یہ ابراہم کا بیٹا ہے۔ زکئی کسی ضرورت کے تحت خداوند کو نہیں آیا، کوئی معجزہ لین نہیں آیا۔ خدا معجزے دیتا اور وہ دینا چاہتا، اور جتنے لوگوں نے مانگے معجزے خدا نے ہمیشہ دیے، وہ رد نہیں کرتا۔ لیکن وہ شخص جو معجزے سے بڑھ کر خدا کا طالب ہو، خدا کے لیے نزدیک زیادہ عزت کی بات ہے، وہ شخص زیادہ عزت پاتا ہے۔ جڑا دھی پتر ماں پیو دی خدمت کرتا ہے نا، ماں پیو دے دلوں دعاواں نکلدی ہیں، تو خدا کو سانو کچھ نہیں چاہیے؟ کیا خدا سانو نہیں چاہیے؟ زکئی فقط خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کا طالب تھا۔ کیوں طالب تھا؟ کیونکہ اس نے مسیح کے تعلق سے سن رکھا تھا۔ جو کچھ اس نے مسیح کے تعلق سے سنا تھا وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ جو کچھ میں نے سنا ہے واقعی ایسا ہے۔ ابراہم کا بیٹا، اس کے ایمان کا ذکر ہے، یہ نہیں کہ وہ اسرائیلی ہے۔ ابراہم کا بیٹا ہونے سے مراد ابراہم کی ایمان کی نسل سے ہونا مراد ہے، کہ اس نے ایمان سے دیکھا یسوع کو۔ ایمان سے دیکھنا یسوع کو، دیکھنے کی بات جب ہم کرتے ہیں تو یہ دیکھنا جو زکئی کا دیکھنا ہے، حیرت سے دیکھنا ہے کہ یار کیا خداوند واقعی گناہگاراں نال ملن والا خداوند ہے، اے واقعی نجات دہندہ ہے۔ وہ خیالات جو اس کے دل میں اپنے لیے تھے وہ ان کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ کیا خداوند مینوں بھی قبول کر لے گا؟ کیا خداوند مجھ پر نظر کرے گا؟ زکئی کا جو دیکھنا ہے یہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا ہے، مسلسل دیکھنا ہے، اس طرح سے دیکھنا ہے کہ سمجھنے کے لیے دیکھنا ہے۔ زکئی یسوع کو دیکھنے کا طالب ہوا ہے، اس بات کو جان کر کے یہ واقعی جو نجات دہندہ ہے، میں اس نجات دہندہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تجربہ کرنا چاہتا ہوں، جس کا یسوع نے توما سے کہا تھا تو دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لایا۔ میں اور آپ اگر آج بغیر دیکھے ایمان لائیں کہ یسوع خداوند ہے، اگر وہ زکئی کو اس کے گناہوں سے نجات دے سکتا ہے تو وہ مجھے اور آپ کو بھی نجات دے سکتا ہے۔ جب تک یسوع اس کے گھر میں نہیں آیا زکئی کو نجات نہیں ملی، یسوع کے آنے سے نجات ملی۔ لکھا ہے کہ زکئی نے کہا کہ میں نے جس کا نہ حق لیا اس کو 4 گنا دیتا ہوں۔ یسوع کے آنے کے بعد، یسوع دے آن تو پہلا نہیں، پہلے تو کھچو سی ہے، مینوں دے دو، مینوں دے دو، مینوں دے دو، اے بھی مل جائے مینوں، اے بھی مل جائے مینوں، اے روٹی پہلے مینوں گھر چ مینوں دے دیو، ہے جویں گھر چ اسی کرتے نا، کئی بچے نہیں ہوندے نے نہیں پہلے مینوں دے، بچے لڑتے ہیں نا۔ زکئی بھی ہر معاملے چاہیے کہ مینوں کوئی پیسہ آ جائے، بس کسی طرح پیسہ آ جائے۔ لیکن جس دن یسوع آیا، کیونکہ انہیں اپنا دل یسوع نے دے دیتا، یسوع کے آئے بغیر نجات نہیں، یسوع کے آئے بغیر تبدیلی نہیں۔ ہم معجزات چاہتے ہیں، ہم خدا کو نہیں چاہتے، خدا کے طالب نہیں کہ میرا خدا کتنے ہے۔ وہ مینوں خدا جڑا مینوں محبت کرتا ہے وہ مینوں اپنی محبت نال نجات دے۔ خدا یسوع مسیح کے تعلق سے جب ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں نا، یہ روح کا جو واقعہ ہے، یہ خدا ان کا لاسٹ وزٹ تھا۔ زکئی کو ایک موقع ملا اور اس نے ایک موقع مس نہیں کیا، اس کو ایک موقع ملا، اس نے مس نہیں کیا۔
سانو باہر دا موقع ملے اسی مس نہیں کرتے، نجات دے موقع سارے مس، اچھی نوکری دا موقع ملے اسی وہ مس نہیں کرتے، اچھی پارٹی تے جان دا موقع مل جائے وہ مس نہیں کرتے، ہاں جتھے عزت ملے وہ بھی موقع مس نہیں کرتے، سانو پتہ اتنے ساڈا نام لتا جانا ہے اسی وہ بھی موقع مس نہیں کریں گے کیونکہ پتہ اتنے ہوں انہاں دی تعریف ہونی۔ ہاں لیکن زکئی کو جو موقع ملا تھا اس نے مس نہیں کیا۔ مجھے اور آپ کو جو نجات کا موقع ملا ہمیں اس کو مس نہیں کرنا، جو وقت خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہمیں اس کو مس نہیں کرنا۔ کلام میں لکھا ہے اے یروشلم اے یروشلم، میں نے کئی بار چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے پروں تلے اپنے بچوں کو لے لیتی ہے میں بھی تجھے لے لیتا، لیکن تم نے نہ چاہا۔ کہا کہ دیکھو یہ نجات کا دن ہے، یہ دن اے نہیں کہ اچھا اسی ہن کسی دن سوچاں گے توبہ کران گے پھر یسوع آئے گا، نو، یہ وقت جو خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، یسوع کے آنے سے خود بخود تبدیلی آ گئی زکئی کی زندگی کے اندر۔ زکئی نے نہیں کہا کہ خدا تو مینوں بدل دے، زکئی اس کو دیکھنے کا تعلق تھا، بس وہ یسوع کو ایکسپیرینس کرنا چاہتا تھا کہ جو باتیں میں نے یسوع کے تعلق سے سنی ہیں واقعی سچ ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا میں اور آپ وہ باتوں کا تجربہ نہیں کرنا چاہتے کہ یسوع واقعی زندگیوں کو ٹرانسفارم کر دیتا ہے، زندگیوں کو واقعی بدل دیتا ہے؟ ہم اکثر سوچتے ہیں یار میں اے عادت نہیں چھڑ سکتا، اے بیماری میں نہیں چھڑ سکتا، مینوں بیماری ہیگی ہے، میں سگرٹ پی لینا، میں کدی کدی تنی لا لینا، میں جھوٹ بول لینا، ہاں ٹھیک ہے نا، ایسی کئی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم سوچتے ہیں یار کئی ایسے دے کام نے، بہت سے ایسے گناہ جو ہم نہیں چھوڑ سکتے، لیکن خداوند یسوع مسیح سب کچھ بدل دیتا ہے۔ آمین۔ بھائی شہزاد یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے خدا کے خادم، ان کی زندگی کے اندر ایسے بہت سے معجزات ہیں۔ سینما گھر کا عادی شخص تھا، لیکن جب یسوع زندگی کے اندر آیا سینما سے نفرت ہو گئی۔ پادری ولیم سیمول صاحب، ہر طرح کا نشہ اس بندے نے کیا اور ہر وقت نشے کے اندر رہنے والا شخص، پاؤڈر، چرس، شراب، ہر طرح کا نشہ اس بندے نے کیا، وہ خود سے چھوڑ نہیں تھا سکتا، لیکن کینسر اس کو ہوا۔ جب خدا یسوع مسیح نے اس کو کینسر سے شفا دی نا، تو اس نے جو وعدہ کیا کہ اچھا خدا میں تیری خدمت کراں گا، سب کچھ کرن دی جڑی خواہش سی نا گناہاں دی ختم۔ خداوند کے آنے سے گناہ جاتا ہے، خداوند دے آئے بغیر گناہ نہیں جے جانا، خداوند کے آئے بغیر تبدیلی نہیں آنی۔ میں اور آپ اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے۔ خداوند کو جب کہیں گے کہ خداوند تو میری زندگی میں آ تو مجھے بدل دے، وہ صرف ہماری اس دنیا کی ضرورتوں کو ہی پورا نہیں کرے گا، بلکہ لکھا ہے کہ آنے والے جہان میں بھی ہم اس کے وسیلہ سے بچائے جائیں گے۔ آمین۔ وقت آنے والا ہے، دنیا کے حالات آپ دیکھیں بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں۔ اب وقت قریب ہے کہ قوموں کا انصاف ہو، دنیا کا ہر ایک بندہ، دنیا کا آدم سے لے کر اس زمین پر آخری پیدا ہونے والا شخص، سب سفید تخت کے سامنے جائیں گے۔ آسمان کی مخلوقات اور زمین کی مخلوقات سب اتوں چھٹی کسی نے نہیں جو ملی ہے، میری گل یاد رکھنا۔ اس روز یہ دن یاد کیا جائے گا کہ آپ لوگوں کو کلام سنایا گیا ہے، ہم نے اس روز کا اس وقت ذکر کیا تھا، ہمیں یاد آئے گا۔ اس وقت کوئی خواہش بھی کرے گا نا کہ یار میں لک جاواں، میری معافی ہو جائے، میں چھڑا لیتا جاواں اور چلو کسی بہانے نال میں غیر حاضر، نو، اس روز سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ لکھا وہ بڑا خوفناک دن ہے۔ آسمان کلام میں لکھا بھاگتا ہے، زمین بھاگتی ہے، لکھا سمندر اپنے مردے دے دے گا، عالم ارواح اپنے مردے دے دے گا، پاتال اپنے مردے دے دے گا، سب کا انصاف ہوگا۔ کس کے مطابق؟ ان کتابوں میں اعمال کے مطابق جو لکھے ہوئے میرے اور آپ کے، جو کچھ کیا ہے نا ہم نے زمین کے اوپر، سب کچھ اس دن پوچھ گئی چھوڑی سی، ہاں جی میں تانوں بھیجیا سی اپنی ہمدلی کی کیتا جے، میں تانوں موقع دیتا سی نجات دا، اپنی زندگی چ مینوں قبول کرن دا، ہاں جی کیوں نہیں کیتا؟ لیکن جس کسی کا نام کتاب حیات میں نہ ملا، آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا گیا۔ آج مجھے اور آپ کو موقع دیا گیا کہ آج ہم اپنے خالق خدا کے طالب ہوں، صرف جسمانی ضرورتوں کے لیے ہی نہیں۔ کیا جب ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں تو اپنی ضرورتوں کے لیے کرتے ہیں؟ نہیں، دل کے اندر محبت ہوتی ہے، وہ ہماری ضرورتوں کو خود بخود ہی پورا کرتے ہیں۔ تو جب ہم خدا کے طالب ہوں گے کہ خدا کیا ہماری ضرورتوں کو پورا نہیں کرے گا؟ جب بھی بنی اسرائیل قوم خدا کے طالب ہوئے، خداوند نے ہمیشہ ان کو، آپ بنی اسرائیل قوم کو دیکھیں، 1947 میں پاکستان آزاد ہوا اور 1948 میں اسرائیل 1800 سال بعد منظر عام پر نقشے پر آیا ہے،
اور دنیا کی سپر پاور کے طور پر وہ موجود ہے اس زمین کے اوپر. کسی بھی ملک سے وہ کم نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ، پاکستان سے 1 سال بعد آزاد ہوا وہ، مطلب وجود میں آیا، وہ آزاد کہوں گا میں، وجود میں دوبارہ اپنے ملک میں وہ لوگ آئے. جب خدا نے عہد کیا میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ یسوع کو مسیح سے، تو کیا وہ باقی چیزیں ہمیں نہیں دے گا؟ لیکن اپنے خدا کے طالب ہوں، ورنہ عدالت کا وہ ہولناک دن میرے لیے آپ کے لیے منتظر ہے. اس روز مجھے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ وہ دن، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا. آج ہم اپنے خدا کے طالب ہیں. آج ہم اپنے خدا سے کہیں کہ خداوند تو میری حالت کو مجھ پر ظاہر کر. میرے اندر تیری طلب نہیں ہے، میرے اندر دعا کرنے کی خواہش نہیں ہے. میں دعا کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں، مجھ سے دعا نہیں ہوتی، مجھے نیند آ جاتی ہے. میں کلام پڑھتا ہوں، کلام نہیں پڑھا جاتا. تیرے کلام کی سمجھ مجھے نہیں آتی. مجھے توفیق دے کہ میں گناہ کی زندگی کو چھوڑ سکوں. تو میری زندگی میں آ، تو مجھے رہائی دے. اگر خدا رہائی دے تو ہم رہائی پائیں گے. پادری صاحب سے گزارش کروں گا وہ دعا میں ہمارے لیے رہنمائی کریں.